آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک عورت کے ساتھ ساری زندگی نیکی کرو، لو احسنت الی احداہن الدہر، کئی سالوں تک تم نیکیاں کرو، کوئی تکلیف اسے پہنچنے نہ دو، ثم اسأت الیہن، پھر ایک خرابی تم سے ہو جائے تو عورت کہے گی دیا کیا تھا تم نے، کون سی نیکی کی تھی میرے ساتھ، تمہارے کوئی اچھائی نہیں کی تم نے۔ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ و فطر الی المصلی، حضور بقرعید یا عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لائے۔ الفاظ کیا ہیں؟ بقرعید یا عید کے دن۔ آپ حضرات صحابہ کرام کا احتیاط دیکھیں کہ ان کو یہ خدشہ ہوا کہ عید کی نماز تھی یا بقرعید کی نماز تھی، فوراً حدیث کے الفاظ میں کہہ دیا۔ مثلا ہم ہوتے ہیں کوئی واقعہ بتاتے ہیں، کیسے بتاتے ہیں؟ اگر کوئی گرا ہوا پر دکھ جائے تو ہم بتاتے ہیں کہ ایک پرندہ مل گیا ہے، راستے میں ایک پرندہ گرا ہوا دیکھا میں نے، ایک پر پڑا ہوا ہو تو ہم اس کو پرندہ بتا دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا احتیاط اس درجے پر مبنی تھا کہ ان کو حدیث تو یاد تھی، بات تو یاد تھی، صرف یہ خدشہ تھا کہ حضور نے عید کے موقع پہ کہا تھا، بقرعید کے موقع پہ کہا تھا، تو حدیث میں کہہ دیا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لے گئے۔ کب لے کے گئے؟ مجھے تھوڑا خدشہ ہے، شاید عید الفطر کا دن تھا یا بقرعید کا دن تھا، ان دو میں سے کوئی تھا۔ آپ عیدگاہ گئے تو راستے میں عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں بھی نماز کے لیے آیا کرتی تھیں۔ پھر آخری زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد نبوی میں پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر کوئی عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھے اور اس کے نسبت وہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے تو افضل ہے۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر گھر کے صحن کے اندر نماز پڑھے، ڈائننگ ہال کے اندر نماز پڑھے، اس کے نسبت عورت کا اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اگر عورت اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھے، اس کی نسبت عورت کسی اسٹور میں جا کر نماز پڑھے تو اس کا اسٹور میں نماز پڑھنا افضل ہے، تاکہ عورت چھپی رہے۔ آپ نے اپنی مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہماری مساجد کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مسجد نبوی جس کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، آپ نے فرمایا عورت کے لیے 50,000 نمازوں کے ثواب مسجد نبوی کا نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھ لے افضل ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کے لیے نکلے، بقرعید یا عید الفطر کا موقع تھا، عورتیں جمع تھیں، آپ ان کے مجمع کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، عورتوں سے آپ نے کہا عورتوں کی جماعت، تم صدقہ خوب دیا کرو، تم جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتی ہو کیا کرو، میں نے دیکھا ہے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور جہنم میں جلتے ہوئے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں جل رہی تھیں اور ان کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی۔ عورتوں نے جب یہ سنا تو عرض کیا وبما یا رسول اللہ، حضور کیوں؟ عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ تھیں؟ آگے جواب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے، جواب یہ کہ حضور کس وجہ سے تھیں، تاکہ اس بات سے ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیں۔ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہارے اندر دو خامیاں ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ تم بات بات پہ لعن طعن کرتی ہو، بات بات پہ لڑنے جھگڑنے پہ تیار ہو جاتی ہو، بات بات پہ تم ایسی باتیں کر جاتی ہو کہ آپ یہ وہ فلاں فلاں فلاں، اور بس تمہارے منہ سے جو ہے نا ایسی باتیں نکلتی ہیں جو بات ایک ماحول کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ بری باتیں کرنا شروع کر دیتی ہو۔ دوسری تمہاری خامی یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ تم کچھ بھی کر لے شوہر، جو کچھ کر لے تمہارے لیے، اگر کوئی اتنی سی بھی خرابی ہو جائے تو تمہارے منہ پہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھائی کیا ملی تھی آپ سے، اب تک دیا ہی کیا تھا آپ نے۔ ہمارے مزاج کا یہ حصہ ہے کہ تم ناشکری اپنے شوہر کی ہر حال میں کرو گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک عورت کے ساتھ ساری زندگی نیکی کرو، لو احسنت الی احداہن الدہر، کئی سالوں تک تم نیکیاں کرو، کوئی تکلیف اسے پہنچنے نہ دو، ثم اسأت الیہن، پھر ایک خرابی تم سے ہو جائے تو عورت کہے گی دیا کیا تھا تم نے، کون سی نیکی کی تھی میرے ساتھ، تمہارے کوئی اچھائی نہیں کی تم نے۔
یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پہ عورت کا مزاج ذکر کیا کہ عورتیں بری بات لڑائی جھگڑے والی بات زیادہ کرتی ہیں اور لعن طعن شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہنم میں ان کی تعداد زیادہ رکھی ہے.